Please share it to all your contact. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا عند قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ائتوا باللغة ونحله وصيحوا في زمن قراءته لعلكم تغلبون فيسقط عن القراءة. قال الله تعالى فيهم فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون أي أقبح جزاء عملهم ذلك أي العذاب الشديد وأسوأ الجزاء جزاء أعداء الله لتحقيق الهمزة الثانية وإبدالها واوا. النار عطف بيان الجزاء المخبر به عن ذلك لهم فيها دار الخلد أي إقامة لا انتقال منها جزاء منصوب على المصدر بفعله المقدر بما كانوا بآياتنا القرآن يجحدون. وقال الذين كفروا في النار ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس أي إبليس وقابيل سن الكفر والقتل نجعلهما تحت أقدامنا في النار ليكونا من الأسفلين أي أشد عذابا منا. بس تو جیسا کہ شان نزول میں بات ذکر کی گئی تھی کہ عتبہ بن ربیعہ نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، جس کی کنیت ابو الولید تھی، اور آ کر سب باتیں رکھی تھی اور آپ نے اس وقت یہ آیتیں سب سنائی تھی. اب اس پر یہ قرآن اثر کر گیا، اس کے اندر تبدیلی آئی. خود ان لوگوں نے کہا مشرکین مکہ نے کہ چہرہ اس کا کیا ہے، بدلا ہوا لگ رہا ہے. تو قرآن میں بس یہ کمال تھا، یہ اللہ کا کلام ہے کہ کوئی بھی سنتا تھا تو دل کا میلان ہو جاتا تھا. ابھی بھی اگر کوئی آدمی توجہ کے ساتھ سنے، دھیان کے ساتھ سنے تو قرآن کی وہی کشش. دیکھو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو کالے غیر کفار بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ قاری عبدالباسط کا واقعہ جو چین کے روس کے وہاں بلایا تھا اور جو قرات پڑھی تھی، پورا مشہور واقعہ ہے وہاں پر. تو حالانکہ غیر تھے سب، تب آپ رونے لگے سب، اور قرات کو کیا کر رہے تھے، توجہ کے ساتھ وہ سن رہے تھے. وہ سب جو ذمہ دار تھے مصر کے بادشاہ، ان کو لے گئے تھے وہاں قرات قرآن شریف پڑھنے کے لیے. حالانکہ روسی ملک کا تھا، کمیونسٹ لوگ تھے سب، تبھی وہاں جا کر پڑھ کے سنا تھا قرآن شریف. تو یہ اللہ کے کلام میں کشش کہ جو بھی سنتا ہے اس کا دل کا میلان ہوتا ہے. تو مشرکین نے بھی دیکھا کہ یہ تو دل کا میلان ہوتا ہے، سب متوجہ سے سنتے ہیں. مسلمان تو سنتے ہی سنتے ہیں، مگر کفار بھی سنتے تھے، بلکہ کتنے کفار چھپ چھپ کے کلام اللہ کو سنا کرتے تھے. تب ان لوگوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ لوگ سب مسلمان بن جائیں گے، تو انہوں نے اسکیم نکالی، غلط تدبیر نکالی کہ جب قرآن شریف پڑھے تو کیا کرو، شور کرو، واہ ویلا مچاؤ، سننے مت دو کسی کو تاکہ قرآن اثر نہ کرے. ٹھیک ہے، ابھی تو اس طرح کرتے ہیں، اگر جب قیامت کا منظر ہوگا اور جب عذاب دیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس وقت کیا منظر ہوتا ہے، اور سخت عذاب کا پھر آگے ذکر کیا گیا. وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے وقت، یہ اس کا ظرف ہے کہ حضور کی قرات کے وقت کیا کرنا ہے، ابھی آگے بتاتے ہیں. اور کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو. یہ کب کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے وقت. جب آپ قرآن شریف پڑھے تو سنو مت اس کو، بلکہ کیا کرو، لا تسمعوا، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس کے اندر بک بک کرو، اس کے اندر شور کرو. جیسے بات ایک آدمی تقریر کرتا ہے تو یا کوئی بیان درس دیتا ہے تو چپ کے بچے بولتے ہیں نا کبھی کبھی ایسا تو آواز نکالتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی کچھ آواز نکالتے رہو تاکہ سننے والے پڑھنے والے کو بھی مزہ نہ رہے اور سننے والے بھی سب توجہ کے ساتھ سنے نہیں. یہ کفاروں کا شیوا ہے کہ اس طرح تو کلام اللہ پڑھایا جاوے. تو اگر یہ ہے کہ اسے اعراض کر کے آدمی شور کر رہا ہے تو یہ تو کہاں تک نوبت پہنچ جائے گی، کفر تک نوبت پہنچ جائے گی. پر اعراض نہیں ہے اگر بالفرض، مقصد صرف کیا ہے، قاری کو پریشان کرنا مقصد ہے، تو یہ بھی غلط ہے، حرام اس کو کہا جائے گا. تو جب بھی قرآن شریف پڑھایا جاوے تو توجہ کے ساتھ آدمی کیا کرے، سنے، چاہے ٹیپ ریکارڈ کے اندر پڑھایا جاوے یا چاہے موبائل کے اندر پڑھایا جاوے، کسی بھی ذریعے سے کلام اللہ پڑھایا جاوے. اگر سننا ہے تو اس کو چالو رکھے، اور اگر نہیں سننا ہے تو اس کو چالو نہ رکھے. والغوا فیہ، اب ٹیپ ریکارڈ گھر میں چالو کر، جیسے عملیات والے ہوتے ہیں نا، چالو کر دیا نا، اپنے کام میں مست ہے، تو اس سے کیا اثر کرے گا؟ بھائی پڑھا اتنی دن سنا کوئی اثر ہی نہیں ہوا. وہ تو بھائی خود پڑھو منزل تب جا کر اثر کرے گا، ایسے سننے سے تھوڑے اثر ہوا کرتے ہیں سب. والغوا، اور وہ بھی توجہ سے سنے تب بھی کچھ اثر ہو، توجہ بھی نہیں، اپنے کام میں مست ہے اور پھر اثر ہو جاوے. والغوا فیہ، اور اس کے اندر کیا کرو، بک بک کرو، اس میں شور و شگب کرو. ایتو
باللغت، لغت بھی پڑھا گیا ہے اور لغت بھی پڑھا گیا ہے، دونوں طرح، یعنی لاؤ شور کو، کیا لاؤ؟ شور کرو، جب یہ قرآن شریف پڑھے سنو مت اور کیا کرو؟ شور کرو. ورنہ اور جیسا شور کرو، سیٹیاں بجاؤ، کرو، اس طرح کی کوئی حرکتیں کرو. نحوی، یہ سب نحوی کے اندر بھی اندر آ گئے، جیسے بعض طلباء کی صفت ہوتی ہے ایسا کرنے کی. وسیع اور چیخو، وسیع اور کیا کرو؟ آوازیں کرو، چیخو. فی زمن قراءتی، آپ کی قرات کے وقت میں، جب آپ قرات کریں تو ایسا کرو، چیخو، تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، اس طرح سے کرو آپ کی قرات کے زمانے کے اندر. لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، تاکہ تم کیا جاؤ؟ غالب آ جاؤ. پس قرات سے خاموش ہو جاوے. پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے اب وہ کیا سنائیں گے؟ جب ہم شور کریں گے تو سنا ہی نہیں سکیں گے، تو قرات سے کیا ہو جائیں گے؟ وہ خاموش ہو جائیں گے اور تم ان کے اوپر کیا آ جاؤ گے؟ غالب آ جاؤ گے، تاکہ تم غالب آ جاؤ. ٹھیک، انہوں نے اسکیم بتائی، یہ انہوں نے سازش کی. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں جو ایسے کفار جو قرآن کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، قرآن کو سننے نہیں دیتے ہیں، نہ تو خود سنتے ہیں نہ اوروں کو سننے دیتے ہیں، ان کی سزا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں ضرور بالضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے. ہم کافروں کو بڑا سخت عذاب چکھائے، فلنذیقن، ہم ضرور بالضرور ان کافروں کو جو ایسے حرکتیں کرنے والے ہیں بڑا سخت عذاب چکھائیں گے، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے ان کے برے اعمال کا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ جَزَاءَ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو ان کے برے اعمال کا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے. اسوا سے پہلے کیا موضوع مانیں گے؟ جزا. اور ہم ان کو ضرور بدلہ دیں گے بدلہ برے اعمال کا. سیدھا معنی کر دیا ہم نے کیا؟ برے اعمال. اسوا الذی کانوا یعملون، ان کے اسوا بری وہ چیزیں جو کہ وہ کرتے تھے، بری وہ چیزیں جو کہ وہ کرتے تھے، تو اس کا سیدھا معنی کر دیا برے اعمال کی جزا. یا دو مطلب، ایک تو برے اعمال کی سزا، برے اعمال کی جزا دیں گے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسوا اقبح کی جیسے معنی کیا تو ان کے برے اعمال کی بری سزا دیں گے. ان کے برے اعمال کی کیا کریں گے؟ بری سے سخت سزا. بری کیا مطلب؟ ان کو سخت سزا، جیسے اوپر بھی کہا گیا سخت سزا دیں گے، تو برے اعمال کی کیا دیں گے؟ ان کو بری. یا تو جزا و اسوا کرو، یا پھر کیا موضوع اس طرح مانو اقبح جزا، ان کے اعمال کی جزا کا برا بدلہ دیں گے، ان کے اعمال کی جزا کا برا بدلہ دیں گے. دو چیزیں ذکر کی، سخت سزا دیں گے اور ان کے برے اعمال کی کیا دیں گے؟ ان کو بری سزا دیں گے. ذالک، یہ کون سی چیز؟ یہ یعنی دو چیزیں، عذاب شدید اور سوئے جزا. عذاب، دو چیزیں اوپر آئی نا، عذاب شدید اور سوئے جزا. یہ سخت عذاب اور برا بدلہ جزاء اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے. جزاء اعداء اللہ، یہ اللہ کے دشمن ہے. قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، اس کو نہیں سننے دیتے ہیں. کتنے خطرناک لوگ ہیں کہ اللہ کے کلام کو پھیلنے نہیں دیتے ہیں. تو اللہ کے دشمنوں کے بدلہ یہی ہے، جزاء اعداء اللہ. کیسے پڑھیں گے؟ یا تو اس طرح پڑھیے آپ، حمزہ ثانیہ کی تحقیق، جزاء اعداء اللہ، جزاء بھی حمزہ صاحب اور دوسرا حمزہ بھی سا، جزاء اعداء اللہ. یا پھر کیسے پڑھیے؟ اس دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیجیے، جزاء، جزاء یعنی حمزہ اڑ جائے گا، حمزہ کی جگہ کیا آ جائے گا؟ واو. جزاء کیا کیسے پڑھیں گے بھائی؟ ہاں، ملا کر پڑھ لیں گے عین کے ساتھ، اور حمزہ کیا بن جائے گا؟ واو بن جائے گا. اور اس کو بدل دینا کس کے ساتھ؟ واو کے ساتھ. دو قراتیں ہو گئی. اندھا، اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی دشمنوں کی سزا ہے، جزا ہے. یعنی کیا؟ النار. یہ النار عطف بیان ہے جزا کا، جزا ہے. کیا جزا ہے؟ یہ آگ، کہ ان کو کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں ڈالا جائے گا، آگ میں ڈالا جائے گا. یہ النار جزا کا عطف بیان، جزا اعداء للنار، اس کا کیا عطف بیان بن رہا ہے. المخبر بھی عن ذالک، اور یہ النار ذالک کا مخبر بھی ہے. یہ النار اوپر کہاں تھا؟ ذالک، یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے. یہ کیا چیز؟ النار. تو ذالک یہ مبہم چیز ہے. کون سی چیز؟ یہ کون سی چیز؟ تو اس کی وضاحت کس کے ذریعے سے کی گئی؟ النار کے ذریعے سے. تو مخبر بھی، جس کے ذریعے سے خبر دی جاوے، جس کے ذریعے سے ذالک کے بارے میں جس کے ذریعے سے خبر دی جاوے، وہ کیا ہے؟ النار. کہ وہ ان کو سزا ملے گی، وہ یعنی کیا سزا ملے گی؟ النار سزا ملے گی. تو نار جزا کا بیان ہے، اور ذالک کا کیا ہے؟ مخبر بھی ہے، جس کے ذریعے سے خبر دی گئی ہے. ذالک کی خبر کس کے ذریعے سے دی گئی؟ النار کے ذریعے سے دی گئی.
لہم فیہا دار الخلد کہ جس کے اندر وہ لہم ان کے لیے اس کے اندر ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، ان کے لیے ان کفاروں کے لیے اس نار کے اندر دار الخلد ہمیشگی کا گھر ہے، ای اقامتاً ایسا ٹھہرنا لا انتقال منہا کہ جس سے کوئی انتقال نہیں ہوگا، آگے پیچھے چلنا نہیں، بس وہی رہیں گے ہمیشہ۔ جزا یہ بدلہ ہے، یہ منصوب ہے مصدر کی وجہ سے، مفعول مطلق کی وجہ سے، فعل مقدر کی وجہ سے۔ فعل مقدر کیا ہے؟ یجزون جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، یجزون جزاء یہ بدلہ دیے جائیں گے، بدلہ بما كانوا بآیاتنا ہماری آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے آیتوں کا انکار کیا تھا۔ جزاء یجزون جزاء بدلہ دیا جائے گا، بدلہ دینا، بما كانوا بآیاتنا اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے آیت یعنی قرآن کا یجحدون انکار کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا اور کافروں نے کہا، فی النار یہ ظرف ہے، یہ حال ہے، اس حال کے اندر ای کائنین فی النار اس حال کے اندر کہ کہاں پر ہوں گے، وہ جہنم کے اندر ہوں گے، اور کہیں گے کفار اور کہیں گے کافرین ربنا ارنا الذین اے ہمارے رب ارنا۔ ارنا میں اصلی حروف کتنے ہیں بھائی؟ ارنا میں اصلی حروف یعنی اصل لفظ کتنا ہے ارنا میں؟ ارنا کی تحقیق کرو، الگ الگ بتاؤ مجھے کہ کیا کیا ہے سب۔ الف کیا ہے؟ الف تادیہ کا ہے، الف تادیہ کا ہے، اور رے یہ اصل لفظ ہے، بس اصل لفظ کتنا ہے؟ رے، اور نا ضمیر کا ہے، تو اصل میں کیا ہے؟ ارئینا، اصل میں کیا ہے؟ ارے یہ تعلیل ہو کر کیا بنا رہے، تو اصل مادہ را یرا سے ہے، را یرا رو یتن سے ہے مادہ، ارئینا اصل میں ہے، کیا ہے؟ ارئینا، پہلا جو حمزہ ہے وہ اصلی نہیں ہے، وہ تو کون سا ہے؟ تادیہ کا، اور اصل لفظ تو صرف کتنا ہے؟ رے اتنا ہے، اور نا تو کیا ہے؟ ضمیر، تو اصل میں کیا تھا؟ ارئینا۔ تو کافروں نے جہنم میں کیا کہا؟ جہنم میں ہوتے کیا کہا؟ اے ہمارے رب ہمیں دکھلا دیجئے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے، جو ہمارے متبوعین تھے، ڈنڈا لے کر چلنے والے تھے، بتاؤ کہاں ہے وہ سب، تاکہ ہم ان کو برابر روان دے، ان کو ہمارے پاؤں کے نیچے روان دے، ان کو بالکل نچلے درجے میں ڈالو، ان کو یہ بڑے خبیث لوگ ہیں سب۔ ارے نا ہم کو دکھلا دیجئے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا جناتوں میں سے اور انسانوں میں۔ گمراہ کرنے والے انسان بھی ہوتے ہیں اور جنات بھی ہوتے ہیں، مگر پہلے کس کو ذکر کیا؟ جنات کو، اس لیے کہ جنات اصل ہے اور انسان یہ تو اسی کی صفت کبھی لے لیتا ہے، یعنی ابلیس اور قابیل، ابلیس اور قابیل کہ دونوں نے، ابلیس اور قابیل دونوں نے کفر اور قتل کو جاری کیا۔ ابلیس نے کیا جاری کیا؟ کفر، اور قابیل نے کیا جاری کیا؟ قتل کو۔ سب سے پہلے قاتل کون بنا؟ قابیل۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں قتل ہوتے ہیں اس کا سزا، جو قاتل کو تو گناہ ہو گئی، اور ساتھ ساتھ کس کو اس کا گناہ پہنچتا ہے؟ قابیل کو۔ تو ان دونوں نے، ابلیس اور قابیل، یہ گمراہ کرنے والے، اور ایسے اس قسم کے اور جتنے لوگ، نجعلہما تحت اقدامنا ہم ان کو کر دے ہوئے ہمارے پاؤں کے نیچے، ہم ان کو کیا کر دے ہوئے؟ کچل دے رہے، ہمارے پاؤں کے نیچے کرتا ہے، ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو کہ اچھا متبوعین کو کیا کیا؟ ذرا دبایا، یا مراد کیا ہے؟ بالکل نیچلے ڈال دیا، جہنم کے نچلے طبقے کے اندر ان کو ڈال دیجیے۔ ہم ان کو کر دے ہوئے ہمارے قدموں کے نیچے جہنم کے اندر، تاکہ وہ اسفلین کے اندر سے ہو جاوے، تاکہ وہ من الاسفلین نیچے رہنے والے لوگوں میں سے ہو جاوے، ہمارے پاؤں کے نیچے ہو جاوے، روندے جاوے، یا فی الدرک الاسفل بالکل نچلے طبقے کے اندر یہ چلے جاوے۔ ای اشد عذاب منا ہم سے ان کو سخت عذاب دیا جائے، ان کو عذاب یہ آگے کے درجے تھے، ان کو عذاب کیا ملنا چاہیے؟ ہم سے ہمارے مقابلے میں سخت ملنا چاہیے۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على التوحيد وغيره مما وجب عليهم تتنزل عليهم الملائكة عند الموت بأن لا تخافوا من الموت وما بعده ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولد فنحن نخلفكم فيه وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا أي حفظناكم فيها وفي الآخرة أي نكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تطلبون نزلا رزقا مهيئا منصوب بجعل مقدرا من غفور رحيم أي الله۔ بس تو اوپر کس کا ذکر تھا؟
مشرکین کا، کفاروں کا ذکر تھا، آگے ذکر ایمان والوں کا ہے۔ ان الذین قالوا، بے شک جو لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ثم استقاموا، پھر جم گئے، لفظ اللہ کے اگر کیا ہو گئے، لفظ اللہ پر وہ جم گئے، بس اللہ ہی کو مانیں گے، اللہ ہی کی بندگی کریں گے، کوئی بھی کام کریں گے کس کے لیے کریں گے؟ اللہ ہی کے لیے، بس اللہ ہی اللہ، چاہے کھانا ہو، پینا ہو، نماز پڑھنا ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر موقع پر کیا؟ اللہ، معاملہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا ایسا کروں گا، میں بھائی کے ساتھ ایسی زندگی بس کروں گا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے، ہر موقع پر بس اللہ کا حکم۔ ثم استقاموا، پھر کیا ہو گئے؟ وہ جم گئے، کس پر جم گئے؟ لفظ اللہ کے اوپر وہ جم گئے، اور اللہ کے احکام کے اوپر کیا ہو گئے؟ جم گئے۔ کیا مراد ہے؟ توحید پر اور اس کے علاوہ، توحید پر جم گئے، ایک اللہ کو مانیں گے، اور اس کے علاوہ امر و نواہی، امر و نواہی کہ اللہ کے تمام احکامات کو بجا لائیں گے، اور اللہ کے تمام منہیات سے ہم کیا کریں گے؟ رکیں گے۔ مما وجب علیہ، ان چیزوں میں سے جو ان پر واجب ہے، کرنے کے کام کرنے کے اور نہ کرنے کے کام نہ کرنے کے، ان چیزوں میں سے جو ان پر واجب۔ جو ایسے لوگ ہیں، یہ سب سے اہم چیز کیا؟ استقامت، جو کرامت سے کیا ہے؟ بڑھ کر کے، کرامت سے استقامت کیا ہے؟ بڑی ہوئی چیز۔ یہ کرامت ہوا میں اڑتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو استقامت کے ساتھ چلتا ہے پھر آگے بڑھ جائے گا، جو ہوا میں اڑنے والے شخص۔ ان کا درجہ کیا ہے استقامت والوں کا؟ سنیے، ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں، ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں کب؟ عند الموت، جب موت کا وقت آتا ہے، روح قبضہ کرنے کا نمبر آتا ہے، تو ان کے پاس کیا آتے ہیں؟ فرشتے خوشخبری دینے کے لیے آتے ہیں، خوش ہو جا، کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اچھے باغ میں جانے ملے گا تجھے، اچھے بنگلے میں جانے ملے گا، خوشخبریاں دیتے ہیں۔ ان پہ فرشتے اترتے ہیں کب؟ موت کے وقت، قبر سے نکلنے کے وقت، ہر وقت فرشتے کیا ہو جاتے ہیں؟ ساتھ میں ہو جاتے ہیں۔ موت کے وقت ان آ کر کیا کہتے ہیں؟ ان تفسیریہ بھی ان، اس طور پر کہ لا تخاف، خوف نہ کیجئے موت سے اور ماں باپ کی زندگی سے، ولا تحزنوا، اور غم نہ کیجیے۔ ایک ہے خوف اور ایک ہے حزن۔ خوف کس کو کہتے ہیں؟ مستقبل کے خطرے کو تعبیر کیا جاتا ہے خوف سے، مجھے آئندہ اس کا خطرہ ہے۔ اور حزن کس کو کہتے ہیں؟ مافات کے اوپر، مجھے اس طرح کوئی چیز چھوٹ گئی، اس کو مافات کے اوپر کیا کہا جاتا ہے؟ حزن۔ تو فرشتے اگر کیا کہیں گے؟ آئندہ کے خطرات جو آنے والے ہیں، قبر میں جانا ہے، آگے حساب کتاب مسئلہ ہے، کوئی ڈرو مت، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اور دنیا چھوٹ رہی ہے تو دنیا کے چھوٹنے پر، اولاد کے چھوٹنے پر کوئی غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لا تک ڈرو مت، کس سے مت ڈرو؟ موت سے مت ڈرو، موت کوئی بہت اہم چیز نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے جیسے کوئی آدمی، کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، کوئی آدمی آ کر کہہ دے میں تیرے ساتھ ہوں، فکر مت کر، تو کتنی تسلی ہو جاتی ہے۔ تو موت بڑا اہم مسئلہ ہے، فرشتے ساتھ میں آ جائیں گے، کیا کہ ڈر مت تو، میرے تیرے ساتھ، کوئی فکر مت کر تو۔ اور جس کے ماں باپ کے جتنے مسائل ہیں، قبر میں جانا، قبر سے اٹھنا، یہ جتنے مسائل ہیں، ہم تمہارے ساتھ، لا تخاف، ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور غم مت کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ رہا ہے، حال چھوٹ رہے ہیں، غلط چھوٹ رہے ہیں، پس ہم اس بارے میں تمہارے خلیفہ ہیں، ہم اس بارے میں تمہارے جان، ہم تمہارے اولاد بن جائیں گے، ہم تمہارے مال بن جائیں گے، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، اولاد کے غم کا کیا فکر، ہم تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں، ہم تمہارے ہر وقت مدد کرنے والے ہیں، بس ہم تمہارے خلیفہ ہو جائیں گے، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اس کا اولاد سے مراد حقیقی اولاد مراد نہیں لے رہا ہو، یہ تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم تمہارے ہر جگہ، جیسے اولاد تمہارا کام کرتی تھی، اب ہم کون کریں گے؟ ہم تمہارا کام کریں گے سب۔ تو وہ سمجھ حقیقی میں سمجھ لینا، پھر اشکال کرو گے میرے اوپر۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی، وَأَبْشِرُوا، اور خوشخبری حاصل کر لو، فرشتے اتریں گے ان کے اوپر اور کیا کہیں گے؟ لا تخاف، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غم مت کرو، اور جنت کی خوشخبری لے لو کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وَأَبْشِرُوا، اور خوشخبری حاصل کرو جنت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاءکم، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیاوی زندگی کے اندر، یعنی ہم نے تمہاری حفاظت کی دنیا میں، جب دنیا میں تھے ہم تمہاری حفاظت کرتے تھے ہر موقع کے اوپر، کہ ہر موقع مار کے اوپر فرشتے انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں ہر وقت۔ کتنے خطرات ایسے آدمی ہوتے ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں اور جوتا پہنتے ہیں، جوتا پہنتے ہیں نا، بوٹ پہنتے ہیں، تو بوٹ میں اگر کبھی کوئی بچھو چلا گیا تو ڈس لے گا نہیں ڈس لے گا، تو حفاظت کون کرتے ہیں؟ وہ جوتے باہر پڑے تھے اتنی دیر تک، پوری رات 6 گھنٹے باہر پڑے رہے، کس نے حفاظت کی؟ فرشتوں نے، کے اندر چوہا ہوا، کوئی غلط چیز نہیں چلی گئی، ورنہ اگر تم اندر پاؤڈر، ایسے واقعات پیش آتے ہیں،
وہ اچانک حفاظت مقدر نہیں تھی اس کی تو اندر کوئی چیز چلی گئی, جوتا پہنا اور ڈس لیا, مر گئے آدمی. ایسے واقعات پہ جاتے ہیں. حفاظت جگہ صبح یہ رات میں گھر والے سمجھا رہے تھے کہ تم انگلی ڈال کر اندر جوتا صاف کرتے, ایسا نہیں کرنے کا کہ کچھ ہوگا تو پہلے اس کو ہلانے کا برابر. میرے کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے, ہماری کیا طاقت حفاظت کرنے کی. اور جوتا تو ہر جگہ چھوڑ کے جاتے ہیں, پتہ نہیں کون کے اندر کیا گھس جاوے, کہاں پتہ چلے گا ہم کو. اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہر موقع پر. ہم تمہارے اولیاء, تمہارے دوست تھے دنیاوی زندگی میں, یعنی ہم تمہاری حفاظت کرتے تھے دنیا کے اندر. تو حیات دنیا کا مطلب سمجھایا. وفی الآخرت, اور آخرت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں اس کے اندر, آخرت کے اندر, یہاں تک کہ تم جنت میں چلے جاؤ. جب تک جنت نہیں آؤں گے تمہارے ساتھ, موت کے وقت بھی, قبر کے اندر بھی, قبر کے بعد بھی, میدان محشر کے اندر بھی, پل صراط کے اوپر بھی, جب تک کہ تم جنت نہ چلے جاؤ وہاں تک میں تمہارے کیا رہیں گے, ساتھ رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور تمہارے لیے جنت کے اندر وہ چیزیں ہوگی جو تمہارا جی چاہے. جو تمہارا جی چاہے وہ تم کو تیار ملے گا. پرندہ اڑ رہا تھا دن میں آیا, اس کا گوشت کھانا ہے, سیدھا بھنا ہوا کیا ہو جائے گا, حاضر ہو جائے گا. تمہارے لیے اس کے اندر وہ چیزیں ہوگی جو تم چاہو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور تمہارے اس کے اندر وہ چیزیں ہوگی جو تم طلب کرو گے. ما تدعون, جو تم مانگو گے, تطلبون, جو تم طلب کرو گے. نزولاً, یہ تم کو چیزیں ملے گی بطریقے مہمانی کے. مانگا اور بھیک کا سودا نہیں ملے گا, بلکہ یہ اکرام کے ساتھ ملے گا, عزت کے ساتھ ملے گا. نزولاً, مہمانی کے طور پر. رزقاً محین, ایسا رزق جو تیار کیا گیا ہے. نزولاً کو منصوب پڑھیں گے جعل مقدر کی وجہ سے. فعل جعل معذوف ہے, ای جعل نزولاً, کہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے مہمانی کے طور پر. جعل فعل مقدر کی وجہ سے نزولاً کو کیا پڑھیں گے, منصوب پڑھیں گے. من غفور رحیم, غفور رحیم کی طرف سے, یعنی کس کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو بڑے بخشنے والے ہیں, بڑے رحم کرنے والے ہیں. ان کی طرف سے یہ سب نعمتیں ملے گی. جنت کے اندر اچھی اچھی نعمتیں ملے گی. موت کے وقت جو فرشتے کیا ہو گئے, ساتھ میں ہو گئے. مگر کس کے ساتھ ہو گئے, مسلمانوں کے ساتھ, استقامت والوں کے ساتھ. ہر ایک کے ساتھ نہیں ہو جائیں گے. استقامت کی صفت ہوگی تو ساتھ میں ہو جائیں گے. ومن احسن اي لا احد احسن قولا ممن دعا الى الله بالتوحيد وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه في جزئياتهما لان بعضها فوق بعض ادفع السيئه بالتي اي بالخصله التي هي احسن كالغضب بالصبر والجهل بالحلم والإساءة بالعفو فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أي فيصير عدوك كالصديق القريب في محبته إذا فعلت ذلك فالذي مبتدأ وكأنه الخبر وإذا ظرف لمعنى التشبيه وما يلقاها أي تؤتى الخصلة التي هي أحسن إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ ثواب عظيم وإما فيه إدغام نون إن الشرطية فيما الزائدة ينزغنك من الشيطان نزغ أي أن يصرفك عن الخصلة وغيرها من الخير صارف فاستعذ بالله جواب الشرط وجواب الأمر محذوف أي يدفعه عنك إنه هو السميع للقول العليم بالفعل. بس تو اوپر استقامت والوں کے لیے اونچا درجہ بیان کیا گیا کہ فرشتے ان پر اترتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں موت کے وقت ہر موقع کے اوپر. اور دنیا کے اندر بھی فرشتے ساتھ میں تھے اور آخرت کے اندر بھی ساتھ میں رہیں گے جنت میں داخل ہونے تک. بلکہ جنت کے اندر بھی سلام کرتے رہیں گے فرشتے, وہاں بھی ملاقات ہوتی رہے گی. اب آگے وہ طریقہ بتاتے کہ وہ طریقہ کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ درجہ تم کو مل جاوے. وہ کام کیا ہے, خود بھی اللہ والا بننا اور لوگوں کو بھی اللہ والا بنانا. اس سے بہتر کوئی کلمہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی جاوے, لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت. اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ نہیں ہے. خود بھی اللہ والا, اپنے آپ کو بھی دعوت دے, اپنے نفس کو بھی خطاب کرے کہ تو کیسا بن جا, اللہ والا بن جا, اور لوگوں کو بھی کہتا پھرے کہ سب کیسے بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ. ومن احسن, اور اس شخص سے اچھا کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ تو جواب دیا لا احد, کسی کا کلام اس سے اچھا ہو سکتا نہیں. اس سے اچھا کلام کس کا ہو سکتا؟ ومن احسن, اور کون ہے زیادہ اچھا کلام کرنے والا اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاوے. تو جواب دے دیا کہ اس سے اچھا کلام کسی کا ہو سکتا نہیں. لا احد, کوئی کلام اس سے اچھا نہیں ہو سکتا ہے اس شخص سے جو بلاوے اللہ تعالیٰ کی طرف. مراد اللہ کی طرف بلانے سے کیا ہے؟ توحید کی طرف بلانا,
کس کی طرف؟ جس انبیاء کا کام ہوتا ہے. انبیاء کس کی طرف بلاتے ہیں؟ توحید کی طرف. علماء ہوتے ہیں، علماء بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. کچھ علماء وہ ہوتے ہیں جو کلام اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، مسائل کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، مجاہدین ہوتے ہیں، جہاد کے ذریعے سے دین کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، مؤذنین ہوتے ہیں، اذان کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، واعظین ہوتے ہیں، واعظ کے ذریعے سے بلانے والے ہوتے ہیں. یہ سب کس کے اندر داخل ہے؟ بلانے والوں میں داخل ہے. جیسی بھی آدمی کی حیثیت اور جیسی اس کی طاقت، اللہ کی طرف کیا کرے وہ بلا. جیسے ہم کل دعا میں گئے تھے آپ کے وہاں اجازت آنے ہوا تھا، تو دونوں جگہ پر ہم نے پیغام پہنچا دیا. ایک جگہ پر ہم نے کہہ دیا کہ کاروبار کیسے کرنے کا؟ حلال طریقے سے کرنے کا. تو ہم نے اللہ کے پیغام پہنچا دیا کہ کاروبار کیسے کرو بھائی؟ حلال طریقے سے. ہوٹل پر گئے، وہاں بھی نصیحت کر دی کہ بھی کھانا اچھا بنانے کا، لوگوں کو اچھا کھلانے کا. پیسے چاہے تم لو مگر کھانا اچھا کھلاؤ لوگوں کو، کوئی ایسا کھانا مندہ نہیں کھلانے کا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ کے کیا ملے؟ رضامندی ملے. دین مدارس سے پھیلے اور خانقاہی سے پھیلے یا تبلیغی سے پھیلے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. ابھی یہ سب راستے بھی کیا ہے؟ بند. ابھی یہ سب راستے تو ابھی دین کے پھیلانے کے ذریعہ کیا ہے؟ ہوٹل ہے، دکان ہے، وہاں سے دین پھیلاؤ. ہمارے پاس روزانہ گاہک آتے ہیں دنیا خریدنے کے لیے، تو کیا ہم کسی دن اتنا نہیں کہہ سکتے کہ آپ نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے آپ سے. تو ہم 50 دفعہ وہ گاہک ہمارے پاس آیا تو ہمارے میں اتنی فرصت نہیں کہ ایک دن اس کو ایسا کہہ دے کہ نماز پڑھنے والا تو بن جا. یہ ہماری کمزوری کی علامت ہے. ہماری تو دکانیں بھی کیا ہونی چاہیے؟ خانقاہ ہونی چاہیے. ہماری دکانیں بھی کیا بن جانی چاہیے؟ مدرسے. تو ابھی مدرسے بنا دو. تو آج کل تبلیغ اس طرح کی جائے مدرسے دکانوں کے ذریعے سے اس طرح. چلیے مگر لوگ کیا سمجھ گئے؟ نہیں، یہ تو کہاں پر کام ہوتا ہے؟ مدارس میں جو ہوتا ہے. دکانوں پر بھی بیٹھے بیٹھے کام ہو سکتا ہے سب. چلیے ٹھیک ہے، نہ کر لوگوں کی حیثیت دیکھ کر کے. ایک آدمی بار بار ہماری دکان پر آتا ہے تو کیا ہم کبھی تو ہم روزانہ کی رکشہ کرتے ہیں تو کبھی رکشہ لے اتنا نہیں پوچھ سکتے ہم کہ بھی تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہو تو کیسے پڑھتے ہو؟ ذرا کوئی تبلیغ کر لی، اس کا سمجھا دیا، نصیحت کر لی. تو یہ ہے اللہ کی طرف بلانا. کس کی طرف بلانا؟ اللہ کی طرف بلانا. یہ نہیں کہا کہ مدرسے میں بیٹھ کر ہی بلاؤ، تبلیغ میں جا کر ہی بلاؤ، خانقاہ میں بیٹھ کر ہی نہیں، کہیں بھی ہو، کسی موقع پر بھی ہو. کس کی طرف بلاؤ؟ اللہ. سب سے بڑھیا کلام وہ ہے کس کی طرف بلایا جاوے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاوے. وَعَمِلَ صَالِحًا، وَعَمِلَ اللہ کی طرف بلاتا ہے. مسجد میں چلا جا، خود تو جاتا نہیں، یہ نہیں چلے گا. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھا کام بھی کرے، نماز کی دعوت بھی دے اور خود بھی کیا بن جاوے؟ نمازی بن جاوے. اچھے معاملات کی دعوت دے اور خود بھی کیسا بن جاوے؟ اچھا معاملہ کرنے والا بن جاوے. تسبیح کی دعوت دے اور خود بھی تسبیح پڑھنے والا بن جاوے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے کام کرنے والا بن جاوے. اور کیا کہے؟ اور یوں کہے اننی من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں فخر کے طور پر مجھے اللہ نے کیا بنایا ہے؟ مسلمان بنایا ہے. عزت کے ساتھ کہے، فخر کے ساتھ کہے میں کس کے اندر سے ہوں؟ مسلمانوں میں سے ہوں. میرا تو کام ہی ہے کہ میں تو کیا کروں گا؟ دعوت کروں گا، تبلیغ کروں گا. میں مسلمانوں میں سے ہوں. ہمارا تو شیوا ہے، ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے دعوت. اس لیے یہ کہے میں کس کے اندر سے ہوں؟ کوئی کہے کہ تم نے کیوں دعوت دی اللہ کی طرف؟ اننی من المسلمین، یہ ہمارا شیوا ہے. جس آدمی تاجر ہوتا ہے تو آدمی تجارتی کی باتیں کرتا ہے. تو میں مسلمانوں میں سے ہوں تو میں کون سی بات کروں گا؟ اللہ کی طرف بلانے ہی کی باتیں کروں گا. ہماری زبان سے دوسری باتیں نہیں نکلے گی. ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا مطلب آپ نے فضائل اعمال کے اندر سنا ہوگا کہ دوسرا مطلب حضرت نے کیا لکھا ہے؟ عاجزی. بھائی میں تو عام مسلمانوں کی طرح، میرا کوئی اونچا درجہ نہیں ہے، میں کوئی بڑے واعظین میں سے نہیں ہوں، بڑے مقررین میں سے نہیں ہوں، میں تو عام مسلمانوں کی طرح ہوں. مگر میرا کام ہے کہ میں اللہ کی طرف کیا کرتا ہوں؟ بلاتا ہوں. ماشاء اللہ فضائل اعمال سنتے ملتا آپ برابر آپ. وقال اننی من المسلمین، اور فرمایا اور یوں کہے کہ میں کس کے اندر سے ہوں؟ مگر ہم کو تو پہلا مطلب اچھا لگتا ہے، فخر. مسلمان ہے، رضیت باللہ ربا، ہم خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کیا ہے؟ رب ہے، اور ہمارا مذہب کیا ہے؟ دی. ہم خوشیاں مناتے ہیں. فخر، گرو سے ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے؟ مسلمان ہیں. لکھتے ہیں نا گرو سے کہو، ہم بھی گرو سے کہے کہ ہم بھی کیا ہے؟ مسلمان ہیں. وقال، خوشی ہونی چاہیے. وقال اننی، آج تک تو مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرنا چھپتا پھرتا ہے. نماز مت پڑھو اسٹیشن کے اوپر، ریلوے کے اوپر، پتہ چل جائے کہ مسلمان ہے. تو کیا ہوگا پتہ چلے گا؟ تو اچھا ہے نا، ہم مسلمان ہیں. میں تو دیکھیے لوگ گشت میں پھرتے ہیں. اگر میں نے کہا اپنے ساتھیوں کو یہ گشت میں پھرنا بہت بڑا عمل ہے. پتہ تو چلتا ہے کہ مسلمانوں کا محلہ ہے، ہم اللہ والے ہیں، جو کوئی گشت کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اس کو کم درجے کا مت سمجھے. اس کو میں نے کہا یہ بہت ہی اونچی چیز ہے یہ. وقال اننی من المسلمین، اور فرما اور یوں کہا کہ میں کس کے اندر سے ہوں؟ مسلمانوں میں سے. ٹھیک ہے. ولا تستوی، کبھی ایسا بھی ہوگا آپ نے دعوت دی، اس سے ہو گئے، تم کون بولنے والے ہو؟
تو اس کا طریقہ بیان کیا. تم کیا کرو؟ خاموش ہو جاؤ, اس کو غصے ہونے دو, تمہیں سامنے غصے نہیں ہونا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی ہے. سنیے اچھی طرح, وَلَا تَسْتَوِي وَلَا السَّيِّئَةُ, لا ڈبل ذکر کیا گیا ہے. کس کے لیے؟ یا تو تاکید کے لیے. حسنہ اور سیئہ, حسنہ کس کو کہیں گے؟ اچھی چیز, سیئہ بری چیز. حسنہ خیر اور سیئہ شر, یہ دونوں برابر ہو سکتے نہیں. ایک مطلب. دوسرا مطلب جو یہاں صاحب کتاب نے لیا ہے, صاحب کتاب نے کیا لیا ہے؟ حسنہ برابر نہیں ہو سکتی ہے بات پوری, ولا سیئہ, اور نہ تو سیئہ برابر ہو سکتی ہے. حسنہ سب ایک ساتھ نہیں ہے. کوئی حسنہ اونچے درجے کی, کوئی حسنہ نیچے درجے کی, کوئی اس سے نیچے درجے کی. نماز پڑھنا بہت ہی اونچا درجہ, اسی طرح سلام کرنا اس سے کم درجہ, اور نیچے چلے جائیے اس طرح الگ الگ. تو سب حسنہ ایک درجے کے نہیں ہوتے ہیں. حسنات میں کیا پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. ایسے سیاح کے اندر بھی سب سیاح ایک جیسے نہیں. کوئی سیاح اونچے کفر شرک کا بہت اونچے درجے کا, اور اس کے علاوہ نیچے کے سیاح یہ کم درجے کے. تو سیاح برابر نہیں آپس کے اندر, اسی طرح حسنہ آپس کے اندر برابر نہیں. مگر یہ مطلب یہاں بیان نہیں کرنا ہے. آگے جو مطلب آ رہا ہے دوسرا مطلب آ رہا ہے کہ اصل تو کیا بیان کرنا ہے؟ حسنہ خیر یہ شر کے دونوں برابر ہو سکتے نہیں. فی جزیاتہما, دونوں کے جزیات, کن دونوں کی جزیات میں؟ حسنہ اور سیئہ کے جزیات میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ بعض کے اوپر ہے, بعض حسنہ سے اوپر ہے اور بعض سیئہ سے اوپر ہے. ادفع السیئہ, ہٹائیے سیئہ کو خصلت سے, اس طریقے سے جو کہ اچھا طریقہ ہے. سیئہ کو کس سے ہٹائیے؟ باللتی, اس طریقے سے, اس خصلت سے جو کہ اچھا ہے. کیسے ہٹائیے؟ غضب کو کس سے ہٹائیے؟ صبر سے. سامنے والا غصے ہو گیا, آپ کس سے کام لیجئے؟ صبر سے کام لیجئے. جہل کا بدلہ کس سے دیجئے؟ حلم سے. وہ جاہل پناہ کر رہا ہے, گالم گلوچ کر رہا ہے, آپ کس سے کام لیجئے؟ حلم سے کام لیجئے, بردباری سے کام لیجئے. والاساءۃ بالعفو, اور اساءت برائی کا بدلہ کس سے دی؟ عفو سے. وہ آپ کو تھپڑ مار رہا ہے, آپ اس کے ہاتھ دبانے لگے, تجھے تکلیف پہنچ گئی ہوگی, تیرا ہاتھ دکھتا ہوگا, لے میں تیرا کیا دبا دیتا ہوں؟ ہاتھ دبا دے. کر کے دکھاؤ ایسا, دیکھو پھر کیسے لوگ ہمارے عاشق ہو جاتے ہیں. ایک مستفتی آئے تھے تو کچھ مسئلہ تھا, خیر وہ تو لمبی چوڑی بات ہے. اور وہ بات اس کے اندر یہ ہے کہ وہ امی کو ان کے گھر میں رکھا ہے تو ہم کو وہاں جانے میں تکلیف ہے. امی کے گھر میں نہیں رہنے دیتے وہ. اب بھائی کے گھر ہم جاتے نہیں تو بھائی کہتے ہیں ہمارے گھر نہیں آنے کا. اب امی کو ہم کو بلانے جانا ہے. میں کہا آپ کو طریقہ نہیں آتا ہے, آپ 5 کلو سیب لیجیے اور 5 کلو سیب لے کر کے بھائی کے گھر پہنچ جائیے. بھائی یا آپ بھی کھائیے اور امی کو بھی کھلائیے اور سب مل کر کے کھائیے. آپ دیکھو کبھی آپ کو بھائی منع کرے تو مجھے کہنا, کبھی آپ 5 کلو سیب لے کر پہنچ جانا, اور پھر اگر بھائی آپ کو روکے تو مجھے فون کرنا کہ مولانا میں 5 کلو سیب لے کر گیا اور پھر بھائی نے مجھے روک دیا. وہ تو جیسے 5 کلو سیب ختم ہو جائے پھر فون آئے گا, بھائی ماں یاد کر رہی ہے آپ کو. ہاں وہ تو طریقہ چاہیے نا وہ تو. مگر نہیں, ہم تو جھکیں گے نہیں, اور لوگ ہماری کیا اگر عزت کرے. پہلے اپنے آپ کی عزت کرنی پڑتی ہے, تب جب جا لوگ ہماری کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں. ہم کو پہلے عزت کے لائق بنانا پڑتا ہے. ہم تو گھومتے رہے سنیما گھروں کے اندر اور موبائل غلط دیکھتے رہے اور لوگ ہماری عزت کرے. ہم عالم ہے, واہ لوگ ایسی فرصت میں نہیں بیٹھے کہ آپ کی عزت کریں گے. سر یہ دفعہ ہٹائی, کتنا بہترین طریقہ بیان کیا ہے. ہٹائیے برائی کو کس کے ذریعے سے؟ اچھے طریقے سے, یعنی اور سب طریقے الگ الگ بیان کر دیے. اب اگر ایسا کریں گے, آپ کیا کریں گے؟ آپ ایسا کریں گے کہ سیاح کا بدلہ کس سے دیں گے؟ حسنہ سے. عید کا جواب کس سے دیں گے؟ پھولوں کے ذریعے سے. عید کا جواب کس سے دیں گے؟ مٹھائیوں کے ذریعے سے. گالے کا جواب کس سے دیں گے؟ اچھے کلمات کے ذریعے سے دیں گے آپ. تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ سنیے نتیجہ اچھی طرح. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, بالکل پکا کلام, نتیجہ یقیناً آئے گا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, پس وہ شخص جو تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے, ایسا ہو جائے اچانک, فَإِذَا مفاجات, اچانک ایسا ہو جائے گا, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, گویا کہ پکا دوست, گویا کہ وہ جگری دوست بن گیا. آج تک کیا چل رہی تھی؟ دشمنی. 5 کلو سیب گھر میں پہنچ گئے, کیا بن گیا؟ ولی حمیم, پکا دوست بن گیا. کانو, کیا کہا؟ دیکھیے اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. کانو, ٹھیک ہے دل سے دوستی نہ بنے گی, وہ ہو جائے گا, مگر ظاہر تو ٹھیک ٹھاک ہو ہی جائے گا. ظاہراً تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ٹھیک ٹھاک, گویا کہ ایسا سمجھ لیجیے, اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ دل کی قدرت بھی کیا ہو جائے گی؟ نکل جائے. مگر کر کے دیکھیے ایک دفعہ, وہ ابھی تو کان نہو ہے اور بعد میں پھر کیا بن جائے گا؟ ولی حمیم بن جائے گا. وہ یہ دیکھیے کان نہو, پتہ نہیں کیا کیا سب کہہ رہا ہے. یہ اللہ کے کلام میں کیا کیا بھرا ہوا ہے. فَإِذَا الَّذِي, پس وہ چیز, پس وہ شخص کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے, اگر تو ایسا کرے گا, کیا کرے گا؟
سیاح کا بدلہ کس سے دے گا؟ حسنہ سے دے گا. اگر تو ایسا کرے گا تو وہ شخص جو تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے، اچانک یہ واقعہ پیش آئے گا کہ گویا کہ وہ کیا بن جائے گا؟ ولی حمیم، گہرا دوست بن جائے گا. ای فیسیرو یعنی بس ہو جائے گا تیرا دشمن دوست، قریبی دوست کی طرح، قریبی دوست کی طرح اس کی محبت کے اندر. اذا فعلت ذلک، جب تو ایسا کرے گا، جب تو ایسا کرے، کیسا کرے گا؟ سیاح کا بدلہ کس سے دے گا تو؟ حسنہ سے. فالذی، الذی کیا ہے؟ مبتدا ہے. الذی بینک و بینہ، الذی مبتدا ہے. وکانہ ولی حمیم، وکانہ یہ کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے. جو شخص کے تیرے درمیان اس کے درمیان عداوت ہے، کانہ یہ کیا بن جائے گا؟ گویا کہ ولی حمیم بن جائے گا. کانہ خبر ہے. اور اذا جو ہے فاذا الذی یہ ظرف ہے تشبیہ کے معنی میں. کس کے بعد؟ یعنی گویا کہ ایسا ہو جائے گا، گویا کہ ایسا ہو جائے گا. اذا یہ ظرف ہے کس کے معنی کے اندر ہے؟ تشبیہ کے معنی کے اندر ہے. وما یلقى، لیکن آگے اور بھی سنی، یہ کام کس کا ہے؟ سیاح کے بدلے میں کیا کرنا؟ حسنہ. ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا، اور اس کو پا نہیں سکتے ہیں. ای یوتی الخصلۃ، یہ خصلت نہیں دی جا سکتی ہے جو کہ اچھی خصلت ہے، مگر کون لوگ؟ جن لوگوں نے صبر کیا. یہ کام کون کر سکتے ہیں؟ صابری نہیں کر سکتے، صبر والے ایسا کام کر سکتے ہیں. ہر ایک کی بس کے بس نہیں ہے کہ سیاح کے بدلے میں کیا کرنا؟ حسنہ کرنا. وما یلقاها، اور یہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، یعنی خصلت دی جائے گی جو کہ اچھی ہے مگر ایسے لوگوں کو جو کہ صبر کرنے والے. وما یلقاها، اور یہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے مگر بڑے نصیبے والے کو، اور یہ چیز حاصل نہیں ہوتی مگر بڑے نصیبے والے کو. یہاں پر معنی ثواب کا کیا ہے، مگر زیادہ راجح تفسیر میں نے جو کہی کہ بڑے نصیبہ والا اسی کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اور یہ حس کا معنی کیا ہے؟ بڑے ثواب والا، کہ جس کو بڑا ثواب ملنے والا ہے وہ ایسا کام کر سکتا ہے. مگر پہلی والی تفسیر میں نے کہا کہ جو بڑے نصیبے والا ہے وہ ایسا کام کر سکتا ہے. وَإِمَّا، اس کے اندر ادغام ہے. نون ان الگ اور ما الگ، اس میں ادغام ہے نون ان شرطیہ کا مائے زائدہ میں. اب یہ کام کرنا تو بہت بڑا ہے. کس کے بدلے میں؟ سیاح کے بدلے میں کیا کرنا؟ حسنہ کرنا. یہ تو کس کا کام ہے؟ صابرین کا کام ہے، بڑے جگر گردے والے کا کام ہے. ہر ایک کا بس نہیں ہے یہ، مگر ایسا کرنے کے اندر کبھی کیا ہوگا؟ شیطان وسوسہ ڈالے گا. تجھے تھپڑ ماری اور تو اس کو مٹھائی کھلاتا ہے، تو طریقہ ہے. ایک تھپڑ نہیں، دو مارنی چاہیے. تجھے لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہاں اتنا کمزور ہے. کبھی شیطان وسوسہ ڈالے گا تو کیا کر؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں چلا جا تاکہ شیطان کی وساوس سے تو کیا ہو جاوے؟ بچ جا. وَإِمَّا، یہ اس کے اندر ادغام نون ان شرطیہ کا مائے زائدہ میں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر تجھے وہ شیطان کوچا دے وے، ارے شیطان تجھے وسوسہ ڈالے، کیسا کیوں کرتا ہے؟ یہ تو انصاف کے خلاف ہے. وہ تجھے تھپڑ مارے اور تو پھول برساوے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اینٹ کا جواب کس سے دو؟ پتھر سے دو. اینٹ کا جواب آج کل کے حالات میں کہتے ہیں نا، اینٹ کا جواب کسے دیا جائے گا؟ پتھر سے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور موقع مال دیکھا جائے گا. خیر اگر جہاد کا میدان ہے تو پھر وہاں ایسا ہی ہوگا. جہاد کے میدان میں اینٹ کا جواب کسے دیا جائے گا؟ پتھر سے. وہ جہاد کے میدان کا مسئلہ ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، باقی آپ سے کوئی سمجھانے کے لیے بیٹھے، ہم نصیحت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو وہاں پر یہ چیز نہیں چلے گی. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر تجھے شیطان وسوسہ دے، نزغن کو شیطان وسوسہ دے، یعنی تجھے پھیرے اچھی خصلت سے اور اس کے علاوہ من الخیر سے، صارف پھرنے والا بن جاوے، فاستعذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلا جا، اللہ سے پناہ طلب کر. یہ فاستعذ باللہ یہ جواب شرط ہے. فَإِمَّا، ان حرف شرط، ان حرف شرط، ان اگر تجھے شیطان وسوسہ ڈالے تو کیا کر؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلا جا، اللہ سے پناہ طلب کر. اور کیا پڑھ تو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ. اور جواب امر فاستعذ باللہ، یہ جواب یہ امر ہے، تو جواب امر کیا؟ محذوف، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو تجھ سے ہٹا دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو، کس کو؟ شیطان کو تجھ سے کیا کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں قول کو اور جاننے والے ہیں فعل کو. تو اللہ تعالیٰ تیری کیا کریں گے؟ مدد کریں گے. تو کبھی کوئی غلط وسوسہ آ جاوے تو فوراً کیا پڑھنے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے گا. اچھے وسوسے آنے لگیں گے، برے وسوسے نکل جائیں گے. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن الآيات الأربعة إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا عن السجود لله وحده فالذين عند ربك أي الملائكة يسبحون يصلون له بالليل والنهار وهم لا يملون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يابسة لا نبات فيها فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت وربت انتفخت وعلت
إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. بس اس کے اندر توحید کا مضمون ثابت کیا گیا ہے اور بعث بعد الموت کا مضمون بھی ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے. بقیہ سب مخلوقات ہیں، خالق ایک ہے، صرف خالق ایک، اور بقیہ جتنی چیزیں ہیں مخلوق. سجدہ کس کے سامنے ہوگا؟ خالق کے سامنے. مخلوقات کے سامنے کہیں بھی سجدہ نہیں ہوگا، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے زمین ہو، پتھوی ہو کہ کوئی بھی ہو، کوئی ماتا کوئی چیز نہیں. بس صرف کس کی پوجا کی جائے گی؟ ایک اللہ کی، جو سب زمین کا بنانے والا ہے، آسمانوں کا بنانے والا ہے، سورج کا بنانے والا ہے، چاند کا بنانے والا ہے. نہ چندر ماما کو پوجا جائے گا، نہ سورج کو، کسی کو پوجا جائے گا نہیں. امن آیات اللہ، اور اس کی نشانیوں میں سے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. اس کی نشانیوں کے اندر سے رات اور دین ہے. رات اور دین کا نظام دیکھو کیسے چلتا ہے. والشمس والقمر، اور اس کی نشانیوں میں سے سورج اور چاند، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. لا تسجدوا للشمس، سورج کے سامنے سجدہ مت کرو. ولا للقمر، اور چاند کے سامنے سجدہ مت کرو. سوریہ کو ہم نہیں مانیں گے. ہاں یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی نشانی اللہ نے پیدا کیا ہے، باقی اس کو نمے اور اس کے سامنے جھکے یہ نہیں ہو سکتا ہے. نہ چاند کے سامنے. وسجدوا للہ، اور سجدہ کرو کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے، جو لیس کمثلہ شیء، جن کا کوئی جسم نہیں، جو تمام اجسام سے اعضاء سے وہ کیا ہے؟ پاک ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہے. سجدہ کرو کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. الذی خلقہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے. رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا. سورج اور چاند کو رات اور دن کی نشانی ہے، نشانی کو پوجا جاوے. ایک ہے سنگل اور ایک ہے گاڑی. تو سنگل اونچے درجے کا کہ گاڑی اونچے درجے کی؟ تو پھر یہ سورج اور چاند رات اور دن کی کیا ہے؟ نشانی. رات کو کوئی پوچھتا ہے؟ دن کو کوئی پوچھتا ہے؟ تو سورج کو کیوں پوچھتے ہیں؟ سورج تو اس کی نشانی ہے. دن آیا کیسے پتا چلا؟ سورج سے. رات آئی کیسے پتا چلا؟ چاند سے. تو یہ تو نشانی ہے. تو رات اور دن کو کوئی نہیں پوچھتا ہے، اور کس کو پوچھتے ہیں؟ سورج اور چاند، جو اس کی نشانی ہے، یعنی اس سے عقل درجے کی ہے. تو عقل درجے کو پوچھ رہے ہیں، اور اعلیٰ درجے رات اور دن کو تو کوئی نہیں پوچھتا ہے. اور سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے. الآیات الاربع، ان چاروں نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو تو کس کی سجدہ کرو؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو. فإن استکبروا، پس اگر تکبر کرے وہ، یہ لوگ اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے، پس اگر تکبر کرے ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے، تو سن لو اچھی طرح، اس کی حکم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. پر جو لوگ آپ کے رب کے پاس سے، مراد کون ہے؟ ملائکہ. پر جو آپ کے رب کے پاس ہے، مراد اندر سے رتبے کا مراد ہے، کوئی پاس میں ہونا مراد نہیں ہے. پر جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہے، یسبحون، تسبیح بیان کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے رات کے اندر اور دن کے اندر. ہم لا یسامون ای لا یملون، اور وہ اکتاتے نہیں ہیں، اور وہ رات دن اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں. تو کتنی مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اگر تم نہیں بیان کرو کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اندر سے، انک ترى الارض، کہ بے شک تو دیکھے گا زمین کو، خاشعۃ ای یابسۃ لا نبات فیہا، خشک دیکھے گا زمین کو کہ جس میں کوئی نباتات نہیں. خاشعۃ بالکل ویران پڑی ہوئی ہے، خشک پڑی ہوئی ہے کہ جس میں کوئی نباتات نہیں اگتی. فاذا انزلنا علیہ الماء، پس جب کہ ہم نے اس کے اوپر پانی اتارا، اہتز، وہ کیا ہونے لگی؟ حرکت کرنے لگی. وربت، اور پھولنے لگی. وعلت، اور ابری. زمین ایسا ہی ہوتا ہے نا، آدمی اندر کیا ڈالتا ہے؟ دانہ ڈالتا ہے، تو پھر تھوڑا سا معمولی سے زمین کیا ابھرتی ہے؟ تھوڑی سی ابھرتی ہے، پھر پھٹتی ہے، اور پھر اوپر سے کیا نکلتا ہے؟ کمپل نکلتی ہے، اور بہت دور تک اوپر تک چلی جاتی ہے. اور جب ہم نے اس کے اوپر پانی اتارا، اہتزت، حرکت کی اس نے. وربت، پھولی. انتفقت، پھولی. وعلت، اور ابری. اور تو اس طرح دیکھو کہ زمین کیسی پڑی تھی؟ خشک پڑی تھی. اب کیا ہو گئی؟ وہ زمین تر و تازہ ہو گئی، نباتات اگ گئی، سب اگا ہوا دکھتا ہے. ان الذی، بے شک جو جس ذات نے اس کو زندہ کر دیا، کس کو؟ اس زمین کو زندہ کر دیا. بے شک وہ ذات جس نے اس کو زندہ کر دیا، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی کیا کر دے گا؟ زندہ کر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے. سبحانک اللہ.